اسی رمضان المبارک میں ہماری اسلامی تاریخ کے عظیم مجاہد 17 سالہ محمد بن قاسم نے جب سندھ پر حملہ کیا، جب سندھ میں مسلمان خواتین بہنوں کی اغوا ہوئے، اور حجاج بن یوسف نے بصرے سے یہاں کے حکمران راجہ دہر کو سے پوچھا اور اس کو کہا کہ یہ ہمارے جو لوگ اغوا ہوئے ہیں ساحل سمندر سے، ان کو بازیافت کیا جائے، ان کو باعزت طریقے سے بغداد پہنچایا جائے۔ جب راجہ دہر نے ادھر ادھر کے بہانے کر کے اپنی معذرت ظاہر کی اور ان خواتین کو بازیافت کرنے کی بجائے بہانے بازی سے کام کیا، تو حجاج بن یوسف نے 17 سالہ محمد بن قاسم نوجوان کمانڈر کو دیبل کا جو پرانا نام کراچی کا پرانا نام تھا، اس پر حملہ کیا۔ محمد بن قاسم نے 10 رمضان المبارک کو سندھ میں اپنا قدم رکھا اور یہاں اپنے فتوحات کا سلسلہ جاری کیا۔ اس لیے سندھ کو باب الاسلام کہتے ہیں۔ یہ باقاعدہ اسلامی فوجیں پہلی دفعہ، یہ کوئی 712 کا قصہ ہے عیسوی کا، کہ محمد بن قاسم سندھ میں آیا اور یہاں ہندو معاشرے میں جو اونچ نیچ، جو ظلم کے راجے کر رہے تھے، ان کو ختم کر کے اسلامی مساوات، اسلامی عدل و انصاف اور اسلام کا بہترین نظام حکومت قائم کیا۔ کراچی سے لے کر ملتان تک محمد بن قاسم نے اس علاقے کو فتح بھی کیا، اور یہاں باقاعدہ ہندوستان کے بتکدہ ہند میں پہلی دفعہ انہوں نے اسلامی حکومت کے قائم کی۔ تو ہم اس موقع پر یہ کہتے ہیں کہ محمد بن قاسم ہمارے نوجوانوں کا، ہماری نئی نسل کا ہیرو ہے، لیکن بدقسمتی سے کیا کہیں کہ پاکستان کے 75 سال گزرنے پر اور ہمارے کافرانہ اور غلامانہ نظام تعلیم کی وجہ سے آج ہماری نئی نسل محمد بن قاسم کو نہیں جانتی، اور اسے بے دین لوگوں نے، سیکولر لوگوں نے گمراہ کر کے اتنا گمراہ کیا کہ وہ راجہ دہر ہی کو اپنا ہیرو سمجھنے لگی ہے۔ ہماری بدبختی ہے ہمارے نظام تعلیم کی، ہمارے نصاب تعلیم کی، ہمارے اساتذہ کی، جنہوں نے نئی نسل کی صحیح تربیت نہیں کی، صحیح تعلیم نہیں دی۔ سندھ کو باب الاسلام، اسلام کا دروازہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں سے مجاہدین تشریف لائے تھے اور انہوں نے پورے ہندوستان میں توحید کا پرچم سر بلند